اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 224 سے 227 تک دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ تم مت بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا تم مت بناؤ، اللہ کے نام کو عُرْضَةً نشانہ مت بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، تم اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسم کھانے کے لیے مت بناؤ، ان تبرو کے سلوک کرنے سے، وتتقو اور پرہیزگاری سے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں صلح کرانے سے کہ تم بچ جاؤ گے، ان تبرو کہ تم بچ جاؤ گے، وتتقو سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچ جاؤ، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان کاموں کا کیا ہے حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح کرنے کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے سب کچھ سنتے ہیں جانتے ہیں، تو تم لوگ کیا ہے زبان سنبھال کر بات کرو اور دل میں برے خیال مت لاؤ۔ یعنی اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بار بار اگر ہم اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کا ارشاد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا ہے لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا ہے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تمہاری پکڑ کرے گا یا تم کو پکڑے گا ان قسموں پر بما کسبت جن کا تم نے ارادہ کیا ہے، قلوبکم یعنی جن کا جان پوچھ کر تمہارے دل نے کیا ہے ارادہ کیا ہے قسم کھانے کا، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہاری ان قسموں پر کیا ہے پکڑ نہیں فرمائیں گے جو تم بیہودہ قسمیں کھاتے ہو، جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ایسی قسموں پر کیا ہے تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ دیکھیں کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہماری ایسی قسموں پر جو ہم بیہودہ قسمیں کھاتے ہیں ان پر پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے ان قسموں پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، تو ایسی قسموں پر کیا ہے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اور قسم ہم نے کھا لی ہے تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ ایسی بیہودہ قسم پر کیا ہے اللہ نے ہماری پکڑ نہیں کی، حلیم بھی ہیں کہ قصداً جھوٹی قسم کھانے کی سزا میں آخرت تک کی مہلت دی ہے کہ بندہ چاہے تو اس پر معافی مانگ لے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، کہ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں، للذین جو لوگ یؤلون قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربصوا اربعۃ اشہر تو ان کے لیے مہلت ہے، تربصوا ان کے لیے مہلت ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینے کی، فإن فاؤوا پھر اگر وہ باہم مل جائیں، یعنی 4 مہینے پورا ہونے سے پہلے میاں بیوی آپس میں مل جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے، ان کو اللہ بخش دے گا، وہ اپنی قسم توڑ سکتے ہیں اور پھر اس قسم کا کفارہ دے کر 4 مہینے کے اندر اندر میاں بیوی آپس میں مل لیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر پختہ ارادہ کر لیا ہو طلاق کا، یعنی شوہر نے 4 مہینہ دور رہنے کی قسم کھائی اور اس میں اس نے اس عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو، تو فإن اللہ سمیع علیم تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس آدمی کے دل کے حال کو سننے والا بھی ہے، علیم اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی جو لوگ بلا قید مدت یا 4 ماہ یا اس سے زیادہ کے لیے کہ کوئی بھی مطلب قسم کھا لے کہ ہم اپنی بیوی کے پاس اتنے مہینے تک نہیں جائیں گے، تو ان کے لیے کیا ہے 4 مہینے تک کی مدت ہے۔ اگر ان 4 مہینے کے اندر اندر یہ لوگ اپنی قسم توڑ کر بیوی کی طرف رجوع کر لے یہ آدمی، تب تو اس کا نکاح کیا ہے باقی رہے گا۔
اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارہ سے معاف کر دیں گے۔ یعنی اگر اس نے اپنی قسم توڑ لی 4 مہینے کے پورا ہونے سے پہلے اور اپنی بیوی سے مل لیا تو اس کا نکاح باقی رہے گا، اور اس کی قسم توڑنے کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ اس کا وہ کفارہ ادا کر دے اور اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اب وہ بیوی کا حق ادا کرنے لگا اور اس پر کیا ہے مہربان ہو گیا۔ اور اگر اس نے ان 4 مہینوں میں یا قسم کھاتے وقت اپنی بیوی کو بالکل چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور اس 4 مہینے کے اندر اس نے قسم نہیں توڑی، وہ اپنی بیوی سے جا کر نہیں ملا اور 4 مہینے گزر گئے، تو 4 مہینے گزرتے ہی ان دونوں کو پر کیا ہے طلاق پڑ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا اس آدمی نے، تو اللہ نے اس کے اس ارادے کو بھانپ لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آدمی یہ کہہ دے شروع میں تو اس نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور بعد میں اس بات سے انکار کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے اس ارادے کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بھی کیا ہے بہت نازک ہوتا ہے، اس میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آ جائیں کہ وہ میاں بیوی کی زندگی کو کیا ہے مشکل بنا دیں۔ تو ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے کہ وہ ایسے حالات تک کیا ہے نہیں پہنچیں۔ اور اس کے آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق ہی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہونی ہے اور کیسے ہوگی، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے کی آیت نمبر 228 میں لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔